اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے گروہ اصفیاء کے سردار، گروہ اولیاء کے تاجدار اور صف اولیاء میں بہت بڑا نام، اللہ کے بڑے پیارے ولی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت بشر حافی اپنے زمانے کے اولیاء میں منفرد مقام رکھتے تھے، اور آپ کی توبہ کا واقعہ کچھ اس طرح مشہور ہے کہ حضرت بشر حافی آپ کی شراب کی بہت بڑی فیکٹری تھی۔ آپ شراب بناتے تھے، شراب بیچتے تھے، شراب خود بھی پیتے تھے۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت اور مست شراب کی فیکٹری سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی شراب کے نشے میں مست تھے، جب نظر اس کاغذ کے ٹکڑے پہ پڑی اور دیکھا کہ میرے مالک کا نام لکھا ہوا ہے اس پہ، تو حضرت بشر حافی رک گئے۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے صاف کیا، اسے عطر لگایا، پاس عطر والے کی دکان تھی، عطر خریدا، خوشبو لگائی، اس پہ صاف کر کے خوشبو لگا کے اسے چوم کے بلند جگہ پہ رکھا اور کہنے لگے یہ میرے مالک کا نام ہے، یہ زمین پہ پڑا ہوا اچھا نہیں لگتا، اس کا یہ بلند مقام ہے۔ یہ کہتے ہوئے دوستان گرامی قدر حضرت بشر حافی تو چلے گئے۔ اب جب رات کو اپنی آرام گاہ کے اندر سوئے تو اب اللہ کی طرف سے بشارتیں آنا شروع ہو گئی، اللہ کی طرف سے پیغام آنا شروع ہو گئے، اور ایک مرد درویش کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ بشر کے پاس اور بشر کو میرا سلام دینا اور بشر کو میرا پیغام دینا کہ اے بشر، تم نے میرے نام کو صاف کیا ہے، میرے نام کو زمین سے اٹھا کے خوشبو لگا کے چوما ہے، اب جس طرح تم نے میرے نام کے والے کاغذ کو صاف کیا ہے، بشر ہم بھی تمہاری خطاؤں کو، برائیوں کو صاف کر دیں گے اور تمہیں اپنا قرب عطا کریں گے۔ اب وہ مرد درویش حضرت بشر حافی کے پاس پیغام لے کے آئے۔ آپ شراب خانے میں، شراب کی فیکٹری میں شراب کے نشے میں دھت پڑے تھے۔ جب وہ مرد درویش آئے اور دروازے پہ دستک دی، حضرت فضیل بن عیاض باہر آئے تو آپ نے پیغام سنایا، کہا اللہ نے تیرے نام سلام بھیجا ہے، کہا ہے کہ بشر کو میرا سلام دو اور میرا پیغام دینا کہ تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، ہم تمہیں دونوں جہانوں میں پاک کر دیں گے، تمہیں اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ دوستان گرامی قدر حضرت بشر حافی نے جب اللہ کا پیغام سنا کہ میرے مالک نے مجھے سلام دیا ہے، میرے مالک کی طرف سے میرے پاس پیغام آیا ہے، تو اسی وقت جھوم اٹھے، وجد میں آ گئے اور کہنے لگے میرے رب نے مجھے سلام دیا ہے، میرے رب کا میرے نام پیغام آیا ہے، اور اسی بے خودی کی عالم میں، وجد کی حالت میں دوڑتے ہوئے ننگے پاؤں جنگل کی طرف چلے گئے۔ دوستان گرامی قدر جنگل کی طرف جب گئے اور سچی توبہ کر لی، اسی وقت ارادہ کیا مالک آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ حضرت بشر حافی جو ہر وقت شراب میں مست رہتے تھے، اپنے وقت کے اولیاء کے سردار بن گئے اور پھر ساری زندگی ننگے پاؤں چلتے رہے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو، تو آپ ساری زندگی ننگے پاؤں رہے۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ فرماتے تھے جب میرے رب کا میرے نام پیغام آیا تھا، سلام آیا تھا،
اس وقت میں ننگے پیر تھا، لہٰذا اب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ننگے پیر ہی رہوں۔ اور پھر یہ اللہ نے شان عطا فرمائی، جب پکی سچی توبہ کر لی، رجوع اللہ کر لیا، اللہ کی طرف واپس لوٹ آئے، اور ننگے پاؤں رہنے کے باوجود اللہ نے شان عطا فرمائی تھی کہ حضرت بشر حافی جن رستوں پہ چلتے تھے، جانور اور چوپائے وہاں پہ پیشاب نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے ولی کا پاؤں گندا نہ ہو جائے۔ دوستان گرامی قدر، یہ ہے وہ اولیاء کاملین جو اگرچہ گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کی برکت سے پھر اللہ نے انہیں اولیاء کا سردار بنا دیا ہے۔ دوستان گرامی قدر، دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی ان اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔